السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ جڑے پرندے جس جگہ دے اتنے آ جاندے سن اس جگہ دے اتنے جڑا ہے نا بندے مسافر جڑے سن وہ سمجھ آتے سن کہ اس جگہ دے اتنے جڑا ہے نا پانی ہوئے گا۔ مالک ابن زگر دیکھن لگا، انہیں دیکھا کہ ایک مقام دے اتنے جڑا ہے نا پرندے جڑے نے جس خوہ دے وچ جس کنویں دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نو رکھیا گیا سی او دے اندر جڑا نا او دے اوتے پرندے جڑے نے جناب علی آندے پے نے، اڑدے پے نے۔ جڑے ویلے جناب علی انہیں ویکھیا، مالک ابن زگر نے اپنے دو غلاماں نو بھیجیا۔ کنے جس وقت انہوں نے سٹیا ادھروں حضرت یوسف علیہ السلام جڑے نا خوہ دے درسان آپ ڈر گئے کہ میرے ہو سکتا پتہ نہیں بھرا جڑے نے وہ آ گئے نہیں ہن مینوں کڈ کے تے قتل کرن گے۔ پانی دا ڈول جس وقت آیا نزدیک آیا حضرت یوسف علیہ السلام دے، حضرت یوسف علیہ السلام نہیں بیٹھتے پے وہ اندر کہ بھئی ہو سکتا ہے میرے بھرا ہن مینوں انہاں دا ارادہ بن گیا ہوئے کہ انہوں کڈ کے جڑا نا قتل کر دیے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام آپ نہیں بیٹھتے پے ادھروں اللہ دا فرشتہ تے جبریل امین علیہ السلام آ گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آ کے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے دے اندر بیٹھ جاؤ، پریشان نہیں ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ دے اندر بیٹھ گئے نے۔ جڑے ویلے بیٹھ گئے ادھر جناب علی ایک دا نام بشیر ہے، ایک دا نام بشرا ہے، دو غلام نے۔ وہ جناب علی جڑے ویلے بشیر نے انج کر کے جناب رسا کھچیا، پہلوں تے بڑے آرام دے نال پانی دا ڈول باہر کڑ لیندا سی۔ جڑے ویلے جناب علی پانی دا ڈول حضرت یوسف علیہ السلام ڈول دے اندر بیٹھے نے، وہ بشیر بڑا زور لگاندا ہے لیکن نبوت دا بار وہ کولوں برداشت نہیں کیتا جاندا، پانی جناب علی باہر نہیں نکلدا۔ پھر اللہ دا قرآن کہندا ہے، پھر وہ اپنے نال دے ساتھی نوں آواز ماردا، یا بشرا ھذا غلام۔ یہ جناب علی کی کردا ہے جڑے ویلے انج کنڈے تے کھڑا ہو کے کنڈے دے اتنے کھڑا ہو کے اندر دیکھدا ہے کہ کیڑی چیز دے نال میرا ڈول اڑ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز دے وچ میرے ڈول دی رسی اڑ گئی ہوئے، ڈول نو کسی کس چیز نے پکڑیا ہے کہ ڈول اتنے نہیں آندا پیا۔ دیکھدا کیے دیکھدا اتنے ہو کے دیکھدا ہے تے وچ حضرت یوسف علیہ السلام جڑے نے ڈول دے وچ بیٹھے ہوندے نے۔ یوسف علیہ السلام ڈول دے وچ بیٹھ جاندے نے تے جناب علی دے کول ڈول کھچیا نہیں جاندا تے ادھروں پھر اپنے ساتھی نوں آواز ماردا ہے، یا بشرا ھذا غلام، اے بشرا دوڑ کے آ جا، ویکھنا اے دے اندر ایک غلام بیٹھا ہویا ہے۔ انہاں دوواں نے پکڑ کے جڑے ویلے تے یوسف علیہ السلام نو باہر کڈیا، باہر کڈ کے جناب علی پھر وہ اپنے مالک ابن زگر دے کول لے گئے نے۔ قافلے دا جڑا مالک سی، سردار سی جدا نام مالک ابن زگر سی، وہ دے کول لے گئے۔ وہ دے کول جناب علی جڑے ویلے انج کر کے انہاں نے یوسف علیہ السلام نو باہر کڈیا تے یوسف علیہ السلام دے حسن دیاں جڑیاں نے لاٹاں انج نکلیاں تے شام دا وقت سی جناب علی انج او کرام دے اس یوسف علیہ السلام دے پرا جنے بھی سن اس پنڈ دے اتنے پیاں، اس شہر دے اتنے لاٹاں پیاں، وہ شواواں پیاں۔ جڑے ویلے انہوں نے باہر کڈیا، وہ پرا جڑے 10 تے 10 پرا سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام نو کسی نے بچوں باہر کڈ لیا وے تے او جڑا انہاں دا بندہ بٹھایا ہوا سی چوکیدار، انہیں بھی جا کے دسیا کہ جناب یوسف علیہ السلام نو کچھ بندیاں نے جڑا ہے نا باہر کڈ کے لے گئے نے۔ ادھروں یوسف علیہ السلام دے پرا دوڑے نے کہ جا کے دیکھیے کیڑے لوگ نے جنہاں نے یوسف علیہ السلام نو وچوں کڈ لیا ہے۔ جڑے ویلے انہوں نے یوسف علیہ السلام نو وچ کڈ کے مالک ابن زگر دے کول لے گئے تو جناب علی دوڑ دے کی کرتے نے جا کے مالک ابن زگر نو جا کے کہندے نے، جڑے ویلے ویکھیا تے یوسف علیہ السلام نے یہ میرے پرا جڑے نے پھر آ گئے نے، آپ بڑے ڈر گئے کہ اے ہن مینوں پھڑ کے کتے قتل نہ کر دین۔ اس واسطے جناب آپ سر جھکا کے کھڑے نے۔ وہ پرا جڑے سن انہوں نے مالک ابن زگر نو آکھیا کہ اے جڑا غلام اے ساڈا غلام ہے، اے نہیں کیا کہ ساڈا بھائی ہے، کہن لگے ساڈا غلام ہے، اے ساڈا بچیا ہویا دوڑیا ہویا کرو نسیا ہویا غلام ہے، اے بڑا شرارتی ہے، اے
بڑا دگا باز ہے، یہ چوریاں بھی کرتا ہے کہ جناب علی نو پکڑ کے لے کے آنے یہ پھر دوڑ جاتا ہے، یہ ساڑھے کو دوڑ کے آ گیا، ہون اسی اینو جڑا اپنے گھر نہیں لے کے جاواں گے، اس طرح کر تو اینو خریدنا چاہنا تینو خرید کے نال لے جا۔ وہ مالک ابن زکر کہنے لگا یار میرے کول تے اتنے پیسے نہیں، میں اتنے سونے غلام نو خرید لاواں۔ حضرات محترم کہنے لگے جننے تیرے کول پیسے ہے نہیں وہ دے دے۔ انہاں کہ میرے کول تے اصلی پیسے بھی کوئی نہیں، میرے کول تے کھوٹے سکے نے، وہ لینے نے تے لے لو۔ انہاں کہ تیرے کول کھوٹے سکے نے وہی دے دے۔ وہ دے کول 18 کھوٹے سکے سن، انہاں نے 18 کھوٹے سکیاں دے بدلے اپنے پرا یوسف نو بھیج دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جڑے نے اپنے جناب علی او دی قید دے اندر آ گئے۔ مالک ابن زکر نے انہوں قیدی بنا لیا۔ مالک ابن زکر جڑا ہے ادھروں یوسف علیہ السلام دے حسن نو ویکھدا ہے، ادھروں دے بھراواں نو ویکھدا ہے، یہ کتنے ظالم مالک نے اتنا سونا غلام کھوٹے سکیاں دے بدلے دے چلے نے۔ حضرات محترم آخرکار بھائی تے بھائی ہوندے نے۔ ادھروں جڑے ویلے مالک ابن زکر حضرت یوسف علیہ السلام نو نال لے کے چلیا، ماں لے کے چلیا، یوسف علیہ السلام دے دل دے وچ بھراواں دی محبت نے جوش ماریا تے آپ مڑ کے مالک ابن زکر نو کہندے نے ترا مینوں اپنے مالکاں دے نال 2-4 گلاں ہی کر لین دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو مالک ابن زکر نے اجازت دیتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ کے واپس آئے، اپنے بھرا یوسف نو یہودا نو آواز ماری، اوے یہودا ترا آ کے مینوں مل جا۔ یہودا بھی جناب بڑا حیران ہویا کہ اس یوسف دے نال اسا اتنا ظلم کیتا ہے لیکن یہ پھر بھی ساڈے نال محبت کردا ہے، کیونکہ اللہ دا نبی جڑا ہوندا ہے، اللہ دا نبی جڑا ہوندا ہے او جڑا کسے دے نال نفرت نہیں کردا، وہ تے ہر کسے دے نال محبت کردا ہے۔ اللہ دا نبی کسے دے نال نفرت نہیں کردا، وہ ہر کسے دے نال ہی محبت کردا ہے۔ تو جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جڑے نا آپ بھراواں نوں مل کے تے واپس آئے تو انہیں کی کیتا، انہاں بھراواں نے کہا کہ یہ جڑا نا غلام ہے تو یہ بھج جاندا ہے، اس طرح کری کہ اینوں جڑا نا ذرا پیراں دے وچ بیڑیاں، ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں تے گلے وچ توک پا کے، تو کہندے نے وہ لوہے دا کڑا جہا ہوندا ہے بھی یہ سارا کچھ پا کے تے اینوں نال لے کے جاویں کتے دوڑ کے واپس نہ آئے، کیونکہ وہ تے جان چھڑانا چاہتے سن حضرت یوسف علیہ السلام دے کولو کہ بھی یہ واپس نہ آ جائے کتے۔ اللہ مسلمانوں جڑے ویلے کر دیا کرانی حضرت یوسف علیہ السلام دے پیراں دے اندر بیڑیاں پی گئیاں، ہتھاں دے وچ ہتھ کڑیاں پی گئیاں، گلے دے وچ توک پا دیتا گیا۔ یوسف علیہ السلام نو ایک حبشی غلام دے نال مالک ابن زکر نے جڑا ہے نا، مالک ابن زکر نے ایک حبشی غلام دے نال بٹھا دیتا۔ حبشی غلام دے نال حضرت یوسف علیہ السلام جڑے نے بیٹھ گئے اور جناب علی رس دے اندر جا رہے نے، چلنے چلاندیا ایک قبرستان آیا۔ اس قبرستان دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی ماں دی بھی قبر ہے، ماں جناب علی فوت ہو گئی سی، ماں دی جڑے ویلے قبر آئی حضرت یوسف علیہ السلام دا دل پھٹ گیا، آپ دے محبت نے، ماں دی محبت نے جوش ماریا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایڈ کر کے بیڑیاں سمیت ماں دی قبر دے اتے چھلانگ لگا دیتی۔ اس واسطے تے میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے تے ماپے مکدے، ماں مرے تے ماپے مکدے، ویر مرن تے ویڑا ویلا، باپ مرے تے محمد بخشا، مک جاندائی میلا۔ ماں دی جڑے نا والدہ دی قبر دے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے بیڑیاں سمیت تے آپ ماں دی قبر نو جفا پا لیا، ماں دی قبر نو جفا پا لیا تے آپ زارو قطار روئی جا رہے نے، زارو قطار روئی جا رہے نے۔ حبشی غلام نے جنے ویلے دیکھیا
حبشی غلام نے جڑے ویلے دیکھیا کہ پیچھے یوسف نہیں ہے، کچھ دور گیا جا کے پیچھے دیکھتا ہے کہ پیچھے غلام یوسف نہیں ہے۔ آخرکار انہیں پیچھے گھوڑا دوڑایا، جدھروں آ رہے سن ادھروں جا کے دیکھیا کہ یوسف علیہ السلام جڑے نے اپنی ماں دی قبر دے نال لپٹے ہوئے نے تے آواز کی لگا دے نے، اماں جنہاں رخسارا نو تو چمدی رہی ہے، جنہاں رخسارا نو تو چمدی رہی ہے، انہاں رخسارا دے اتے اج میرے پراواں نے تھپڑ مارے نے، مینوں ٹھڈے مارے نے، بڑا میرے نال ظلم کیتا ہے۔ یہ ماں دے نال گلے شکوے کردے پے نے، ماں نوں ساری کہانی سنا رہے نے۔ ادھروں مالک ابن زکر دا حبشی غلام آیا، انہیں دیکھیا کہ یوسف جڑا ہے، یوسف علیہ السلام جڑے نے یہ ماں دی قبر دے نال لپٹے ہوئے نے۔ ان جناب انہیں آ کے یوسف علیہ السلام نو ٹھڈا ماریا اور نال لے گیا، نال لے جا کے اج کر کے جناب علی یوسف علیہ السلام جڑے نے بے ہوش ہو گئے، جڑے ویلے انہوں ٹھڈا ماریا۔ پھر اورے تو بعد جناب علی جڑے ویلے حضرت یوسف علیہ السلام نو ہوش آیا تو پھر آپ جڑے ویلے ہوش آیا، اس حبشی غلام نے پھر آپ دے چہرے دے اتے تھپڑ ماریا تے آپ نے نگاہ آسمان وال اٹھائی، آسمان وال نگاہ اٹھائی تے رب دی بارگاہ دے وچ دعا کردے نے، مولا او تے تھپڑ مارن والے میرے پرا سن، انہاں دی مار برداشت میں کر لئیے، کوئی گل نے میرے پرا سن، مولا ہن غیراں کولوں کیوں تھپڑ پیا مروانا ہے؟ رب دی رحمت، رب دا قہر جوش دے اندر آیا، اسے وقت جڑا ایک طوفان آیا، زور دی بارش ہوئی، طوفانی بارش ہوئی، گڑے پین لگ پے۔ مالک ابن زکر سمجھ گیا کہ ساڑھے کولوں کوئی ظلم ہو گیا ہے، اس واسطے اپنے سارے قافلے والے نو کہن لگا، وہ دسو کہ دے کولوں کوئی ظلم ہویا ہے، دسو نہ کہ دے کولوں کوئی ظلم ہویا ہے۔ وہ حبشی کہن لگا اور کوئی ظلم نہیں، صرف آج جڑا غلام ہے یہ دوڑ گیا سی، میں نے ایک تھپڑ ماریا ہے۔ وہ فوراً سمجھ گیا، انہیں کیا بھی یہ کوئی بچہ جڑا نا عام بچہ نہیں، یہ کوئی عام بچہ نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے تو یوسف علیہ السلام دے سامنے کھڑا ہو گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہنے لگا معاف کر دے، یہ دے کولوں غلطی ہو گئی ہے، دی معافی میں منگنا۔ یوسف علیہ السلام نے ادھروں معاف کیتا، طوفان تھم گیا، طوفان جاندا رہا، اے جناب نال لے کے مصر وال حضرت یوسف علیہ السلام نال لے کے چل پیا۔ چلانے جڑے ویلے حضرت یوسف علیہ السلام نال لے کے یہ مالک ابن زکر جڑا ہے اپنے مکان دے اندر بیٹھا ہویا ہے، مکان دے اندر بیٹھا ہویا ہے تے ایک فرشتے نے جناب علی مصر دی گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر جڑا ہے نا اعلان کرنا شروع کر دیتا۔ اعلان کی کردا ہے، اوے مصر والیو، مالک ابن زکر دے گھر دے اندر ایک ایسا بچہ آیا ہے، ایک ایسا نوجوان آیا ہے، وہ اتنا حسین تے خوبصورت ہے، جیڑا انہوں ویکھے گا، جیڑا انہوں بیمار دیکھے گا، اللہ انہوں شفا عطا فرمائے گا، جیڑا انہوں ویکھے گا وہ دا ویک دیا دیوانہ ہو جائے گا۔ اگلا دن ہویا تے جناب علی لوگ سارے اکٹھے ہو کے لوگ جڑے نے مالک ابن زکر دے گھر دا گھیرا کر لیندے نے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ مالک ابن زکر پوچھن لگا، انہاں کہ یار اسی اس غلام نوں دیکھن واسطے آئے ہاں جڑا تیرے کول ہے، جڑے ویلے مالک ابن زکر این کر کے دروازہ کھولن لگا تے حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ نے مالک ابن زکر نو فرمایا، ہوئے مالک اگے تو کھوٹے سکیاں دے بدلے میرے پراواں نے مینوں بیچیا ہے، تا پر تو ہن سستے مول میرا سستا مول نہ لاویں، اس طرح کر کہ انہوں نے کہہ دے کہ جن میری زیارت کرنی ہے وہ 1 روپیہ نال لے کے آوے۔ وہ کہنے لگے تو مالک ابن زکر نے اعلان کر دیتا جن یوسف نو دیکھنا ہے وہ 1 روپیہ نال لے کے آوے۔ وہ کہنے لگے تو 1 روپیے دی گل کرنا ہے، اس ندا کرنے والے نے، اس اعلان کرنے والے نے انہا سونا اعلان کیتا ہے، انہی دی تعریف بیان کیتی ہے، تو 1 روپیے دی گل کرنا ہے، اسی تے دیواتے جانا دینو تیار ہاں۔ اللہ مسلمان جڑے ویلے
حضرت یوسف علیہ السلام نو دیکھن واسطے جناب علی لوگ آندے جاندے نے، ایک روپیہ دیندے جاندے نے۔ پہلے دن 6 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا، اور لوگوں نے کیفیت کی ہے جیڑا بندہ حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن نو ویکھدا جاندا ہے وہ دیوانہ ہوندا جاندا ہے، انہوں اپنی ہوش ہی نہیں رہندی، اپنی ہوش ہی نہیں رہندی۔ کوئی اپنے کپڑے پھاڑ لیندا ہے، کئی تھاں تے مک گئے، کئی تھاں تے مک گئے، کسے نو ہوش ہی نہ رہی، کسے نو اپنے گھر جانا بھول گیا، اپنے گھر ول جاندے نے پھر دے پراندے شام نو پھر مالک ابن زغر دے دروازے ہوتے ہوندے نے۔ مالک ابن زغر نے جناب علی اگلے دن پھر لوگوں نے اصرار کیتا کہ اسی نو ویکھنا چاہنے ہیں اس غلام نو۔ انہیں کہ اج 2 روپیے لگن گے، اگلے دن 2 روپیے لگا دیتے تو یوسف علیہ السلام نو ویکھن واسطے، تو کی کر دین جناب علی اگلے دن 18 لاکھ روپیہ کٹھا ہو گیا۔ پھر جناب علی حضرت مالک حضرت یوسف علیہ السلام نو دیکھن واسطے ایک شہزادی انہیں جناب علی اعلان کیتا کہ میں یوسف علیہ السلام نو اس غلام نو دیکھنا چاہنی ہاں، میں 1000 خچر دیاں گی، 1000 خچر دیاں گی، جہدے اوتے سونا بھی لدیا ہوئے گا، جہدے اوتے ہیرے تے جواہرات ہون گے۔ مینوں ذرا او دی ایک جھلک دیکھ لین دیو کہ جنوں ویکھ ویکھ کے لوکاں دے دل پھٹی جا رہے نے۔ حضرات محترم کردے گرانے جڑے ویلے ہو او ملکہ او شہزادی حضرت یوسف علیہ السلام دا دیدار کرنے واسطے آئی، اور آ کے جناب علی بے ہوش ہو گئی، ہوش ہویا کہنے لگا تو اتنا حسین ہے، وہ تینوں اتنا سونا بنایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تے اس مصور دی ایک تخلیق ہاں، میں اس مصور دی اس تصویر ہاں، تو مینوں نہ ویکھ، تو اس مصور نو ویکھ جن نے تصویر بنائی ہے۔ وہ کہنے لگی ذرا مینوں اس مصور دا تعارف تے کرا جن نے تصویر بنائی ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھ لا پھر لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ انہیں مالک ابن زغر نے جڑا ہے نا، لوگ بڑے انہیں کبھی دیکھنا چاہنے کہ نہیں ہونے سنا نہیں۔ اگلے دن جناب نے انہیں کبھی فلاں 10 محرم دا دن آئے گا تو جمعہ دا دن آئے گا، میں اس جڑا نا غلام نو ویچن واسطے جتے غلام ویچتے نا وکدے نے اوتھے لے کے آواں گا، اس منڈی دے اندر اوتھے آ جاؤ جنہیں مل پانا ہے یوسف علیہ السلام۔ مالک ابن زغر نے حضرت یوسف علیہ السلام نو تیار کرنا شروع کر دیتا۔ 10 محرم جمعے والا دن آیا، یوسف علیہ السلام دے پیران دے اندر سونے دیاں جتیاں پہنائیاں گئیاں، ہتھاں دے وچ سونے دے کڑے پہنائے گئے، اور بالاں دے وچ موتی تے ہیرے جواہرات جڑے گئے، سر دے تے سونے دا تاج پہنایا گیا۔ وہ یوسف دے اگا ہی سونا سی، جدو یوسف دے سر دے تے سونے دا تاج آ گیا، یوسف کنا سونا لگتا ہوئے گا۔ اللہ مسلمانہ جڑے ویلے یہ سجا دیتا گیا، تسی سوچ دے ہو گے کہ مرد واسطے سونا حرام ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نو کیوں پہنایا گیا؟ یوسف علیہ السلام اس شریعت اندر سونا جڑا مرد واسطے حلال سی، اس واسطے حضرت یوسف علیہ السلام نو سجایا گیا، منڈی دے اندر لے جایا گیا۔ اوتھے جناب علی لوگ جڑے نے بڑے بڑے مالدار لوگ، آخرکار عزیز مصر جڑا ہے نا، عزیز مصر تے بادشاہ مصر دا بادشاہ ریان بن ولید جڑا ہے وہ بھی میدان دے اندر آ گیا، تے عزیز مصر جنہوں وزیر اعظم کہنے نے وہ بھی میدان دے اندر آ گیا۔ عزیز مصر دی بیوی زلیخا ہے، وہ جناب علی پہلے ہی تے وہ 3 سال تو خواب دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی زیارت کرتی رہندی ہے۔ پہلے سال جدو خواب آیا تے روح تڑپ گئی، کہندی ہے مینوں جناب علی خواب جنہیں آ کے خواب دے وچ مینوں زیارت کرائی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بادشاہ دی بیٹی سی۔ بادشاہ نو کہن لگی، اپنے باپ نو کہن لگی مینوں حسین شکل والا چاہیے، پر نہ او دا پتہ ہے کتھوں دا رہن والا ہے۔ آخرکار جناب علی کردے کرانے دوسرے سال پھر یوسف علیہ السلام خواب دے اندر آئے، آپ تیسرے سال پھر خواب دے اندر آئے، پوچھا خواب دے وچ آن والیا تو مینوں دس دے سی تو ہے کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں عزیز مصر ہاں۔ باپ نو آکھا میری عزیز مصر دے نال شادی کروا دے۔ کیا میری عزیز مصر دے نال شادی کروا دے؟ اس وقت جڑا سی نا عزیز مصر ہور سی، لیکن غلطی دے نال انہیں شادی دی ہو گئی۔ جس وقت عزیز مصر دے نال اگوں دیکھیا وہ تے کوئی ہور ہے جنوں خواباں دے وچ ویندی رہندی سی،
وہ کوئی اور سی، جس نال شادی ہوئی وہ کوئی اور ہے، چیخ ماری بے ہوش ہو گئی۔ آخرکار وہ وقت آ گیا، آواز آئی کہ تو میری جی زیارت کرنا چاہنی تو فلاں وقت فلاں ٹائم دے آ جا۔ خیر انہوں پتہ لگ گیا کہ یہ وہی غلام جڑا وکدا وکاندا آ رہا تھا یوسف ہی ہے۔ انہیں تمام جائیداداں دے کے عزیز مصر نو کہا کہ بھی بچہ خریدنا چاہیے، ہر قسم دی ہیرے جواہرات سب کچھ دے کے جڑنا جتنا بھی مال سونا چاندی ہے سی سارا لیا کے مالک ابن زگا نے ایک ترازو رکھ دیتا بھی اتنے لیا کے یوسف دے وزن دے برابر جڑا نا میں پیسے لاواں گا۔ وہ جناب علی کردے کرانے مال رکھتے جاندے نے، پر یوسف تو وزن تو زیادہ مال نہیں ہوندا پیا، سارا مال انہیں رکھ دیتا، سارا مال رکھ دیتا، پر یوسف نبی ہلکا نہیں پیدا پیا۔ انہیں مالک ابن زگا نے تو یوسف علیہ السلام نے آکھیا یوسف کی گل ہے یہ نہ ہوئے کہ یہ سرکار جڑی ہے نا گورنمنٹ جڑی ہے بادشاہ تینوں اپنی قومی تحویل چ لے لے، یہ تیرے تے ویسے ہی قبضہ کر لے، تو اتنا قیمتی ہے تو میرا خیال کر میں تینوں کتوں لے گیا۔ آپ نے ایک پرچی لکھی، پرچی لکھ کے جڑا ہے نا آپ نے فرمایا اے پرچی جڑی ہے نا ہن دوسرے پاسے رکھ دے، وزن بھاری ہو جائے گا۔ انہیں جناب نے جس وقت پرچی رکھی تو وزن بھاری ہو گیا، یوسف تل گیا، تو انہیں کہا ذرا یوسف نے دس یہ اتنے لکھیا کیا، تو جس وقت انہیں کہا ذرا پڑھ لیا لکھیا کیا، اتنے لکھیا دیکھو تو لکھیا سی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربا مینوں کوئی ایسا ذکر عطا فرما جڑا میں نبیاں میرے واسطے خاص ہوئے۔ فرمایا اے موسیٰ تو لا الہ الا اللہ دا ذکر کریا کر، تو کہدا لا الہ الا اللہ دا ذکر کرے کر۔ فرمایا ربا میں تے تیرا نبی ہاں، یہ ذکر تے عام سارے بندے سارے لوگ ہی کرتے پھرتے لا الہ الا اللہ دا ذکر، یا اللہ میرے واسطے کوئی خاص ذکر ہوئے۔ اللہ نے پھر فرمایا لا الہ الا اللہ دا ذکر کریا کر۔ وہ تیسری مرتبہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیتا یا اللہ میں تینوں کہنا پیا میں تیرا خاص نبی ہاں، میں خاص بندہ تیرا، میں کلیم اللہ، مینوں تو اتنا رتبہ عطا فرمایا، میں تیرے نال کلام کرنا، ہر کوئی بندہ تیرے نال کلام نہیں کرتا، یا اللہ مینوں کوئی خاص ذکر عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا تو لا الہ الا اللہ دا ذکر کریا کر، مولا میں تینوں کہنا پیا میں تیرا خاص بندہ۔ رب نے فرمایا پھر سن جے تو اس کلمے دی طاقت دیکھنا چاہنا ایک ترازو لے لا، اس ترازو دے اندر ایک پاسے ستوں زمیناں ستوں آسمان رکھ دے، دوسرے پاسے لا الہ الا اللہ رکھ دے، ستوں زمیناں ستوں آسمانہ والا پلہ ہلکا ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ مزید واقعہ اگلے جمعے بیان